وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 106۔ آج کے سبق کی دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے سنت رسول کا مذاق بنا رکھا ہے؟ دوسرا، کیا ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت 106۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنا لیا میری احکامات کو اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ۔ سامعین کرام، مضمون شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں یہ نہ بتاؤں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں تگ و دو صرف ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، اور یہ حقیقت سے غافل رہے اور یہ گمان کرتے رہے کہ یہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال درست ہیں، ان کا نظریہ درست ہے، یہ گمان کرتے رہے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات اور اس کی نشانیوں سے انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے بھی اور اس کے لیے تیاری نہ کی، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں ضبط ہو جائیں گے نیک، اور ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے ذالک جزاؤہم جہنم، تقریباً وہی مضمون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بدلہ جہنم اس لیے ہے، یعنی جہنم میں ان کو کیوں ڈالا جائے گا۔ آج یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا اور میرے احکامات کو
اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانیہ بنا لیا۔ سامعین اکرام، تین چیزیں ہیں، انکار اور مذاق کا نشانہ بنا لینا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کے رسولوں کو۔ ایک تو یہ دیکھنا ہوگا سامعین اکرام، یہ اصل میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے، اس نے اس کو طول دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ان آیات پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس مضمون کو میں خواہ بڑھا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بات تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے سامعین اکرام کہ ایسے قسم کے جو حالات ہیں ان کو ہم اپنے مطابق نہیں سمجھتے، کیونکہ اس میں دو تین آیات ہیں، اس میں کفر کا تذکرہ ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم تو کافر ہیں ہی نہیں، ہے نا، کہ یہی بات ہے نا کہ یہ تو کافروں کا مضمون ہے، ہم تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے سامعین اکرام۔ اور آپ کو میں نے کہا ہے کہ قرآن میں بسا اوقات کافروں کی روش کی بات ہوتی ہے، یا مومنانہ روش کی بات ہوتی ہے، یا منافقانہ روش کی بات ہوتی ہے، یا منافقانہ روش کی بات ہوتی ہے، یا مشرکانہ روش کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن سے یہ نکال لیں کہ جہاں بھی مومنوں کا تذکرہ آئے گا اس کے مصداق ہم ہوں گے، یا جہاں کافروں مشرکوں کا تذکرہ آئے گا اس کے مصداق ہم نہیں ہوں گے، جلدی سے اس پہ بڑھ جائیں گے۔ یہاں تو بالکل صاف اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ کافر کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اب یہ یعنی کافروں کی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کی کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، بس سادہ سی بات ہے۔ اس میں نہ یعنی کافروں کی یہ نشانی تو نہیں ہے کہ ان کی بالوں کی ایک چوٹی ہوگی، یا زنار ہوگا، گلے میں زنار ہوگا، یا انہوں نے کچھ عجیب خلقت بنائی ہوگی، یا مورتی بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہوں گے۔ ایسی تو کوئی، آپ دیکھیں لیں اس مضمون میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں تو بالکل واضح طور پہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ ان کی تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ تو کیا یہ صفات ہم میں موجود نہیں ہے؟ کیا ہماری تمام کوششوں کا محور جو ہے وہ ظاہر دنیا نہیں ہے؟ تو سامعین اکرام تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، اتنی جلدی جو ہے یعنی دیکھیں جو حقیقت ہے وہ اس سے اگر آپ نظریں چرا لیں اس کا کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ آپ یعنی اس حقیقت سے بے بہرہ رہیں گے، یا اس کے نتائج، خراب نتائج آپ پہ پڑ جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کافروں کے، مشرکوں کے جو حالات آتے ہیں یہ ان کی روش ہے، بعض یعنی خیالات اور اعمال کی وجہ سے ان کو کافر اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے اور مشرک قرار دیتا ہے، منافق قرار دیتا ہے۔ تو وہ صفات اپنے آپ میں دیکھنی چاہیے۔ اگر مشرکانہ صفات ہم میں موجود ہیں، اور یقیناً ہے، اس کے تو میں آپ کو تذکرہ کر چکا ہوں، کافرانہ روش موجود ہے جو ابھی بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بھی ان آیات میں خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے بیان کیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، گزشتہ سبق، کہ انہوں نے اپنے رب کے احکامات کو سے انکار کر دیا۔ آج کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنے سے یعنی عملاً انکاری نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ پھر اللہ کی ملاقات جو ہے، کل جو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، اس سے بھی عملاً انکار کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ تو ساری جو صفات ہم میں پائی جاتی ہیں سامنے کے نام، آج جو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، دیکھیں کافر کا معنی اگر آپ ناشکری کا کریں، ناشکری کا،
کہ یہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، یا چلیں صریحاً انکار کس چیز سے؟ اپنے مقصود حیات سے۔ کیا ہم نے آج اپنی مقصد حیات جو کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کو عملاً اپنی منزل بنانے سے انکار نہیں کیا با؟ عملاً انکار کیا با ہے۔ کوئی شخص تقریباً اکثریت ہم میں سے اللہ تعالیٰ کو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، سارے دنیا اور دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، اسی روز و شب میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سامعین کرام، یہ آپ دیکھ لیں، صریحاً آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سادی سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ کے دنیا ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو آج ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ ہمارا دیکھیں عقیدہ جو ہے اب ظاہر پہ بن چکا ہے، ظاہر ہی ہمارا مستقبل بن چکا ہے۔ اجتماعی طور پہ بھی آپ کے آج جو لیڈران ہیں یا جو سیاستدان ہیں، لیڈران ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں، جو آپ کے پیشوا ہیں، وہ آپ کو دنیاوی مستقبل اچھا کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھئی سن 2000 فلاں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اتنے سال بعد جو ہے پاکستان چھٹی معیشت بن چکا ہوگا، اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم نے 20 سالہ پروگرام بنا لیا ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے لمبے لمبے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارے وعدے ان کے ظاہر کے متعلق۔ اسلامک اسٹیٹ بنانے کا کوئی منشوری پیش نہیں کر رہا سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ملک ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ حاصل کیا ہے اور جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تحفہ خداوندی ہے پاکستان سامعین کرام، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں نافذ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ کوئی ایسا وعدہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ اللہ کا قانون اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ اول تو اہل لوگ ہی سامنے نہیں آتے۔ آپ کے جو مروجہ انتخابات کا نظام ہے، اس میں اہل لوگ جو ہیں وہ امیدوار ہی نہیں بننے کو تیار۔ یہ سسٹم ہی ایسا ہے سامعین کرام، یہاں تو مجرم اور مسلم اس کا ایک ووٹ ہے، مجرم، فاسق اور متقی، اس کا ووٹ ایک ہے۔ تو جو اہل لوگ ہیں سامعین کرام، جو مخلص لوگ ہیں، وہ سامنے آنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ یہاں اخلاص، اور نہ پھر ان کو اگر آ بھی جائیں، بالفرض اگر آ بھی جائیں، کوئی بھی آپ کا امیدوار سامنے آ جائے تو ووٹ ان کو نہیں ملے گا۔ ووٹ تو آپ ان کو دیں گے جو آپ کی دنیا آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اس کو آپ ووٹ دیں۔ آپ سے بڑے لمبے چوڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اسلام کے نام پہ نہ آپ ووٹ دیتے ہیں، نہ آپ سے کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، اور جو مانگ رہا ہے اس کو آپ ووٹ دیتے ہیں۔ ہمیشہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اقلیت میں رہی ہیں سامنے کر، اسمبلیوں میں اقلیت میں رہی ہیں ہمیشہ۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے اور آپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں نہ تو قرآن کی ضرورت ہے معاذ اللہ، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ توحید کی ضرورت ہے۔ پھر تو من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور وہی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے
رسول عملاً ہم رسول کے وہ جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم نے مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ داڑھی کی میں مثال دیتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ داڑھی جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، یعنی سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، یہ پارٹ آف اسلام ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس داڑھی شریف کو سنت کے مطابق چھوڑنے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، عزت نہیں محسوس کرتے، ورنہ آپ کے اکابرین جو آپ کے ملک پر قابض ہیں ان کی پھر سنت کے مطابق داڑھی ہوتی نا۔ یہ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے۔ اب کیا ہے، داڑھی جو ہے نشان مذاق بنی ہوئی ہے، نہیں، وہ رول ماڈل ہمیں نہیں قبول، حضور کی وہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہمیں نہیں قبول، عملاً ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، عملاً۔ اور آپ دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں آج کل جو اکیڈمیاں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے جو ہماری اکیڈمیاں ہیں وہاں کیڈٹس کو ہر روز لازم ہے کہ وہ داڑھی منڈوائیں گے، داڑھی منڈوا کے نکلیں گے تربیت کے لیے۔ یہ ہمارا وہ دیکھیں نا ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ سنت پر ہم نے عمل نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں بنانا۔ یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سنت کیا، وہ فرائض سے بھی ہم غافل ہیں۔ تو ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اس آیت پہ خاص طور پہ غور کریں۔ دیکھیں انکار، ایک تو انکار ہے، عملاً انکار ہے، کس سے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے انکار ہے۔ انکار ہے اللہ کو مقصود حیات، خالص اللہ کو مقصود حیات بنانے سے عملاً انکار ہے۔ کفرو، انکار اور کسے کہتے ہیں صاحب؟ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد آپ پورا کرنے کی نہ اس پہ کان دھرتے ہیں، نہ رسول کی آواز پہ کان دھرتے ہیں، نہ نیک لوگوں کی آواز پہ کان دھرتے ہیں، نہ اس اللہ تعالیٰ کو منزل بنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خاص کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو کفر اور کسے کہتے ہیں صاحب؟ مجھے تھوڑی سی کفر کی تشریح تو کریں۔ یہ تو عملاً کلمہ توحید کا انکار ہے، عملاً۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ تو اس کا تو ہم نے عملاً انکار کر دیا ہے، کلمہ توحید کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے، من حیث القوم، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہیں، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا نوجوان جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا سامنے کرام، یہ میری باتیں جو ہے نا یہ ان کی سمجھ سے بالا ہیں، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انکار اور کسے کہتے ہیں، میں تو اس معنی جاننا چاہتا ہوں، انکار کا آخر مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جس مقصد کے لیے، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد حیات کو تسلیم کرنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک شعر ہے، اگر آپ سنیں تو وہ یہ ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور پھر یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں، یہ تو آپ کے قومی شاعر کا کلام ہے سامعین کرام۔ بہرحال ذالک جزاؤہم جہنم، اصل میں یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں اور اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں یہ قرآن، میں آپ کو کہتا ہوں نا، قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ ہماری شکل کیا ہے۔ آیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول کے اسوہ حسنہ کو مذاق نہیں بنایا ہوا؟ آپ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں داڑھی کی پیش کرتا ہوں، تو داڑھی کے ساتھ ہم کتنا مذاق کرتے ہیں۔ داڑھی اول تو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، پھر 2 ہفتے تک بڑھ جاتی ہے تو کہتا ہے یار تھوڑا سا اس کو ٹرم کر دو، اس کو ذرا کاٹ دو، یہ بہت بڑی جو ہے یہ بری لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، بری لگتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بس چھوٹی چہرے کے ساتھ ملی ہوئی داڑیاں آپ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آج کل ایک نوجوانوں میں داڑھی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا ہے، قسمہ قسم کے اس پہ ڈیزائن بنا لیتے ہیں چہرے، وہ داڑھی نہیں ہوتی۔ اچھا جو فرنچ کٹ آپ وہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا فرنچ کٹ دیکھیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو رسول کی سنت نہیں ہے، تو یہ مذاق ہے۔ یہ میں نے ایک، یعنی میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک وہ ہے۔ اچھا ساری زندگی ایسی ہے سامنے کرام، یعنی میاں ہیں بیوی ہیں گھر میں، دیکھیں معاشرے کی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی، ایک خاندان جو ہے یہ مل کے خاندان، یہ معاشرے کی اکائی ہے یہ۔ اچھا میاں بیوی اگر یعنی شادی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی ہمیں اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا۔ بیوی نہیں کہتی شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر نہیں سوچتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اپنی مرضی سے۔ پھر اولاد جب جوان ہو جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے والدین سے سلوک کرتی ہے، اور ان کو یعنی چھوٹا سمجھتی ہے، اپنی عقل کو بڑا سمجھتی ہے۔ عام طور پہ بچے جو ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار میرے ابو نہیں سمجھتے، میری اماں نہیں سمجھتی، یہ ویسے ہی ہیں۔ تو ذالک جزاؤہم جہنم، دیکھیں یہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے تھوڑا سا خوف محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم ٹھکانہ ہے، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، کہ انہوں نے میرے احکامات کو، انہوں نے ایک تو انکار کر دیا، کفروا انکار کر دیا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے یہ کر دوں کہ انہوں نے انکار کر دیا اپنے مقصد حیات سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، رسول کی رسالت سے، آخرت کے وجود سے۔ یہ 2-3 مضامین ہی ہیں نا، قرآن کے مباحث کیا ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، ان سب سے ہم نے عملاً انکار کر دیا، نہیں ماننے کو تیار۔ نہ توحید صحیح معنوں میں کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسالت، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے کو، ان کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے تمام عادات و اخلاق اپنی مرضی پہ مشتمل ہیں۔ تو پھر اور کیا ہے؟ دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، آخرت کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ عام معاشرے کو دیکھ لیں تو کفر اور کہتے کسے ہیں؟ آپ نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آخرت کو آپ تسلیم نہیں کرے، دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا اور یہ جو ہے، اور پھر آپ کرے جا رہے ہیں جو بھی ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي ہُزُوًا، دیکھیں یا کفر کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کافر تو عام اس میں بھی، یعنی ہمارے عام عقائد کے حساب سے جو توحید نہیں مانتا یا اس میں سے ایک بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، اور جو
آخرت کے وجود سے انکاری ہے، تو ہم میں تو یہ تینوں صفات موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان سے ہم تو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل ایمان تو سامعین کرام دل کی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، یقین دل سے یقین، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو ہمارا دل تو انکاری ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دنیا کو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نہیں، ترجیحات میں ہماری دنیا ہے، آخرت دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، ابھی تو عمر ہی ہماری کیا ہے۔ تو یہ تو انکار ہے، صریحاً انکار ہے سامعین کرام۔ اصل تو روش ہوتی ہے، ایک گلاس میں پانی پڑا ہے اور اس میں آپ کو کوئی خبر دے کہ زہر ہے، آپ زبان سے کہیں میں نہیں پیتا، اور پھر چند لمحے بعد آپ اس گلاس کو پی لیتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے اے خبر دینے والے، تم جو خبر دے رہے ہو میں مانتا ہوں اس کو، لیکن چند لمحے بعد دیکھتے ہیں تو آپ نے وہ گلاس پی لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اثرات زہر کے ہیں وہ وارد ہو جائیں گے آپ پہ۔ تو یہ ایک قسم کی سامعین کرام اگر دیکھیں تو روحانی ضمیر مردہ ہو گیا ہے ہمارا۔ اگر آپ دیکھیں یعنی اس انکار کے اثرات کیا ہیں کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اور وہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو آج وہ احساس زیاں نہیں ہے سامنے کرام، آج معاشرے کی اکثریت کو دیکھ لیں، احساس زیاں نہیں ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کیے جا رہے ہیں، آخرت کو ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اور پھر جو ہے مزے سے لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں اسلام کے حق میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں دیکھتا ہوں نا ایسے بعض لوگوں کو ایک مذاکروں میں اور ادھر ادھر، اور آرام سے بس ان کی ساری ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سنت کا پیرو نہیں ہے، اور وہ سنت کے حق میں اتنے لمبے چوڑے دلائل دیتے ہیں کہ بس لوگ عش عش کر کے رہ جاتے ہیں۔ وہ سب زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، یہ ایک ہی آیت ہے سامعین کرام، اس کو ہم اگر توجہ سے پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ذالک جزاؤہم، ترجمہ سنا دیجئے، یہ بدلہ ہے ان کا، جہنم، جہنم، بما کفروا، کیوں کہ انہوں نے انکار کر دیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنا لیا میری احکامات کو، میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی
تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. That is their requital, hell, on account of their disbelief and their taking my revelations and my messengers in mockery. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔